یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کاکوری ٹرین ایکشن ڈے پر ترنگا یاترا میں شرکت کی۔ یہ مارچ قوم اور ملک کے لازوال شہداء کے تئیں احترام اور اظہار تشکر کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر منعقد ایک پروگرام میں جناب یوگی نے ریاست کے لوگوں سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کاکوری ٹرین ایکشن کی 101ویں سالگرہ کے موقع پر عظیم انقلابیوں اور مجاہدین آزادی سے اظہار تشکر کے لیے ملک بھر میں ترنگا یاترا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ترنگا ہماری سادگی، ترقی اور بھارت کی عزت اور فخر کی علامت ہے۔ ہم وزیر اعظم نریندر مودی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری وراثت کی توہین کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں دینے کا انتظام کیا ہے۔ ہمارا یہ ترنگا ہمارے سادگی کا، ہمارے وکاس کا، ہماری وراثت کا اور بھارت کے آن بان اور شان کا پرتیک ہے۔ ہم سب آبھاری ہیں پردھان منتری مودی جی کے، جنہوں نے بھارت کے پرتیکوں کے پرتی سروچ سمان بنائے رکھنے کے لیے راشٹر گان اور راشٹر گیت کا اپمان کرنے والوں کو سنگے اپرادھ کی سوچی میں رکھتے ہوئے دنڈت کرنے کا نرنے بھی لیا ہے۔ ترنگا یاترا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے شروع ہوئی اور سول اسپتال اور اٹل چوک سے ہوتی ہوئی ودھان بھون کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریاستی بی جے پی صدر پنکج چودھری، نائب وزرائے اعلیٰ کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج سدھارتھ نگر ضلع کا دورہ کریں گے اور 2 اسمبلی حلقوں میں ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سدھارتھ نگر کے ڈومریا گنج اور بانسی اسمبلی حلقوں کے لیے 311 کروڑ روپے سے زیادہ کے 107 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مختلف عوامی فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے اور ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد اور مرکزی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل نے کل آگرہ میں 2 روزہ اے آئی فیوچر ریڈی کانکلیو 2026 کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں اتر پردیش اے آئی کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت نے کہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں بھارت آدرنیہ پردھان منتری نریندر مودی جی کے سوچ انوروپ کام جو ہو رہا ہے کہ دھراتل پہ اس کا پربھاؤ دکھائی دے، کشی سے لے کے سواستھ سے لے کے چھوٹے مدھیم ادیوگ اور تمام ایسی جگہوں پہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کیسے آگے بڑھے گا، اور خاص طور پہ ہمارے یوا جن کی پرتبھا میں نے دیکھی، یہ جو چھاتر چھاترائیں ہیں کالجز میں، ان کو اے آئی کے لیے کیا سرکار پروتساہن دے رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری دی۔ مرکزی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل نے کہا کہ اے آئی کے بغیر بھارت ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا۔ اے آئی کا بھوشیہ کیا ہے، ہمیں کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اور اس کے بنا بھارت وکست راشٹر نہیں بن سکتا۔ اس سے سکون اپنے وچار دے، اس ویچارک منتھن سے انوت نکلے گا وہ بھارت کو پردھان منتری کا وکست راشٹر بنانے کے سپنے کو پورا کرے۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ صارفین کے لیے یو پی آئی اور تمام ذاتی لین دین مفت بنے رہیں گے۔ وزارت مالیات نے کہا کہ یو پی آئی کے ذریعے سے ادائیگی کرتے وقت صارفین کو کسی بھی قسم کے لین دین کی فیس نہیں دینی ہوگی، جبکہ زیادہ تر تجارتی لین دین بھی مفت رہیں گے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اگر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ فیس لاگو ہوتی ہے تو یہ صرف ایک مخصوص حد سے زیادہ محدود تجارتی لین دین پر برائے نام شرح پر لاگو ہوگی۔ ریاستی حکومت نے 12 سال تک کی عمر کے اسکول جانے والے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی پہل کی ہے۔ ان بچوں کو لے جانے والی ہر اسکول کی گاڑی کے لیے ایک اٹینڈنٹ ہونا لازمی ہوگا، جو بچوں کو محفوظ طریقے سے سوار کرنے اور اتارنے کا ذمہ دار ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کمشنر آشوتوش نرنجن نے اس سلسلے میں ریاست کے تمام اسکولوں کے منتظمین کو ایک خط جاری کیا ہے۔
پہاڑی علاقوں میں بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑنے سے ریاست میں کئی ندیوں کی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ بارہ بنکی میں گھاگھرا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ بدایوں اور فروخ آباد میں گنگا ندی، لکھیم پور کھیری میں شاردا ندی اور ایودھیا میں گھاگھرا ندی خطرے کے نشان کے قریب بہہ رہی ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں کے لیے ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔